بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرنے کا نایاب بہت ہی طاقتور بہت ہی آزمودہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایسا طاقتور عمل جس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کو 1% نہیں، 2% نہیں، 3% نہیں، 4% نہیں، 5% نہیں، 100 نہیں، ہزاروں فیصد نہیں، لاکھوں فیصد آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور آپ عرصے دراز سے عمل کر کر کے تھک چکی ہیں، کسی عمل کے اندر کامیابی نہیں ہو رہی، یا عمل کے اندر آپ کو نقصان سے نقصان ہوتا جا رہا ہے، یا کسی عمل کے اندر آپ ناکام متواتر ہو رہی ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بس محرم الحرام کی برکات حاصل کر کے محرم الحرام کے اندر ایک دن کے اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد پھر اس کی طاقت، پھر اس کی روحانیت دیکھیں کہ آپ کے مسائل کس طرح حل ہوتی ہیں، اور آپ کس طرح خوشحال ہوتی ہیں، اور کس طرح آپ ہر قسم کے مسائل سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا برکات ہے۔ جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اس کام کے اندر 1% نہیں، اللہ 100% برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کام کے اندر جو بھی نحوست ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہر قسم کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کرنے والا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی بھی کام شروع کرنے والا اس قدر وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اس قدر اس کو طاقت نصیب ہوتی ہے کہ اس کے اندر 100% وہ روحانیت حاصل کر لیتا ہے، 100% کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ جس چیز کے اندر برکت آ جائے، اس چیز کے اندر برکت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ چیز انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اگر برکت اٹھا لی جائے تو وہ چیزیں جتنا مرضی مہنگی ہوں، بظاہر بہت زیادہ پیسوں کا انبار ہو، لیکن وہ استعمال کرنے میں اور خرچ کرنے میں آپ کو بالکل کم سے کم نظر آئیں گے۔ اسی طرح ابتدا جب بھی کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ جب آپ ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، ہر کام کے اندر برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اب آتی ہے عمل کی جانب کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ ہر سلسلے نے اپنا اپنا طریقہ کار اپنایا ہے، اور اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ہر سلسلے والا بالکل اپنے طریقے کے مطابق جو بھی بتاتا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہوتا ہے اور بالکل ایزی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کسی بھی سلسلے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے، خواہ وہ سلسلہ نقش بندی ہو، سلسلہ چشتی ہو، صابری ہو، قلندری ہو، سہروردی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہے، اسی سلسلے کرنے سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ یہ کام کرنا ہے کہ اس سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جو ان سلسلے کے پیشوا ہیں، ان کے لیے کوئی نظر و نیاز کا اہتمام کر کے کچھ کلمات پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں، پھر ان کو یہ نظر و نیاز کر کے، پھر دعا کر کے، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں، تو اس میں آپ کو 1% نہیں، ہزاروں فیصد فائدے ہوں گے۔ اب آتی ہیں عمل کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے 1 دن کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں، اگر آپ نے 3 دن کرنا ہے اس کا بھی طریقہ سمجھ لیں۔ اگر آپ نے اس کو 1 دن کرنا ہے تو کم از کم آپ نے اس کی 21 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ نے 1 دن پڑھنا ہے تو 21 تسبیحیں پڑھنی ہیں، اول آخر کم از کم 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ایک نشست کے اندر، 1 دن کے اندر کرنا چاہیں وہ 9 کو کر لیں، 8 کو کر لیں، 7 کو کر لیں، 10 محرم الحرام شریف کو کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے 3 دن کرنا ہے تو پھر آپ نے 21 تسبیحوں کی جو تعداد ہے، 2100 کتنا بنے گا؟ آپ نے اس کی جو تعداد ہے اس کو 3 دنوں کے لیے آپ اس کو کیلکولیشن کر لیں۔
آج سے اسٹارٹ کریں گے۔ آج کل اور پرسوں کتنی تعداد بنتی ہے اس تعداد کے مطابق آپ اس کو ادا کریں۔ جب اس کو ادا کر کے فارغ ہوں گے، اگر آپ کسی بھی مسائل کا شکار ہوں گے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا ہر قسم کے مسائل آپ کے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا اگر تنگ دستی ہے، اسی طرح آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے یا کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔